گستاخ رسول علی مرزا جیلمی نے یہ بات کر دی کہ جب بھی توحید بیان ہوگی نا تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار، تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ گستاخ رسول علی مرزا جیلمی نے یہ بات کر دی کہ جب بھی توحید بیان ہوگی نا تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ پیغمبر تو شے ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، معاذ اللہ۔ اتنی سری بے ادبی، وہ بھی توحید بیان کرتے ہوئے اس نے توہین کر دی۔ اپنے ایک کلپ کے اندر اس نے پہلے یہ بات کی، توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ایک بالکل بیلنس چیز ہونی چاہیے، جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا یار توحید بیان ہونی چاہیے، توہین تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب مرزا جیلمی تو نے کیا کیا؟ تو نے بھی توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی توہین کر دی۔ دوسری بات، ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابن تیمیہ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ ابن تیمیہ جب بھی توحید کے جوش میں آتا تو انبیاء کی شان میں توہین کر دیتا۔ تو کہنے لگا توحید ہونی چاہیے بیان، توہین نہیں ہونی چاہیے۔ مرزا جیلمی تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نے کیا انبیاء کی شان بیان کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس طرح کے جملے بیان کر کے کہ نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نبی تو شے ہی کوئی نہیں، تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگا کہ قرآن کے مطابق توحید بیان ہونی چاہیے۔ تو جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو جواب اس لیول پہ آتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بات قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہو، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بات قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہو۔ جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے، باقی اس میں کوئی ایسی اگزامپل بیان نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہو جائے۔ میں نے کہا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، پر تو نے کون سی توحید بیان کی ہے؟ قرآن پاک تو یہ توحید بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد انما اللہ الہ واحد۔ یہ قرآن پاک نے توحید بیان کی ہے، تو کس طرح کی توحید بیان کر رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے جب توحید بیان ہوتی ہے تو کسی کی گستاخی ہوتی ہے؟ پھر تیرا یہ عقیدہ کدھر سے آ گیا؟ اتنا بدبخت بندہ ہے یہ کہ اس کا دل ہی یہ کرتا ہے کہ جب بھی میں توحید بیان کروں اور کسی نہ کسی کی گستاخی ہو، تبھی تو اس نے یہ جملہ بیان کیا۔ دوسری بات، اس نے یہ بات کر دی کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ کیا یہ کسی نبی کے شان کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کسی عام بندے کے باپ کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی، یہ اس کی بھی توہین ہے۔ پھر انبیاء کا مرتبہ کس قدر بلند ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کے توہین امیز جملے کہہ دینے۔ بلکہ صحابہ کرام کی تو شان اتنی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے کے اندر ایک شخص عبس و تولی یہ سورت تلاوت کیا کرتا تھا مصلی کے اوپر، تو حضرت عمر بن الخطاب نے اس کی گردن اتار دی۔ کس لیے؟ میں نے کہا صحابہ کرام تو مصلی پر کھڑے ہوئے ایک شخص کو قرآن پڑھنے بھی نہیں دیتے، بغض رسول لیے ہوئے دل میں، اس کی بھی گردن اتار دیتے ہیں۔ تو مرزا جیلمی انبیاء کی گستاخی کر کے توحید بیان کرتا ہے۔ کاش آج بھی کوئی عمر ہوتا تو اس کی بھی گردن اتارتا جس نے انبیاء کی شان میں توہین کر دی۔ پھر بنو تمیم کا ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ میں سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے، پردے کے باہر کھڑے ہو کر کے سرکار کو ندا دینے لگے یا محمد کہہ کر کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتار دیا، فرمایا محبوب اکثرہم لا یعقلون، فرمایا ان میں تو اکثر عقل ہی نہیں رکھتے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ان کو پکارنا کیسے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان پر عتاب فرمایا۔ تو ایسے میں مرزا جیلمی اتنی گستاخی کر کے کہتا ہے کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ آپ خود اپنے ایمان سے بتائیں کیا یہ جملے کسی نبی کی شان ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تو انبیاء کی شان کے بارے میں، بلکہ سرکار جان عالم کی بارگاہ میں صحابہ رائنا کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اور کافر مشرک منافق اس لفظ کو بگاڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ لفظ ہی تبدیل کر دیا، فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں لفظ رائنا نہ بولا کرو، بلکہ ان کو فرمایا کرو، ان کی بارگاہ میں عرض کیا کرو وقولوا انظرنا، اے محبوب ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت اور ادب والا جو ہے وہ لفظ ایمان والوں کو عطا فرمایا کہ حبیب کی بارگاہ میں ایسے بات کرنی ہے۔ اب مرزا جیلمی مجھے بتائیں جس جگہ اللہ رب العزت رائنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنے کی اجازت دیتا، اس طرف اس طرح کے لفظ نبی کی شان کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔
اگلی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی کہ اس محبوب کا خوب ادب اور احترام کرو۔ مجھے آپ بتائیں اپنے ایمان سے، کیا رسول اللہ کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں یہ بندہ بات کر دے وہ پیشاب نہیں روک سکتے تو یہ ان کا ادب اور احترام مرزا جیلمی نے کیا ہے؟ پھر کہنے لگا نبی تو شے کوئی نہیں، تو میں نے کہا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، تو جو شے کوئی نہیں اس کی اللہ حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو شے کوئی نہیں تو وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو کیا جو شے کوئی نہیں معاذ اللہ اس کے لیے عزت ہوگی؟ یہ مرزا جیلمی بدبخت یہ بکواس کرتا ہے، اس طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں انبیاء کی شان میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بدبخت بندے سے بچائے۔ اور پھر توحید کیسی ہے؟ توحید قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شفا شریف کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی صفات عظمت کبریا، بادشاہی، اسماء حسنہ اور صفات علیاء میں اس حد تک ہے کہ اس کی مخلوق میں کوئی بھی ادنا سا مشابہ بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس سے تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کی صفات قدیم ہے اور جو مخلوق ہے اس کی صفات حادث ہیں، اس لیے فرمایا ایسے ہی اللہ کی صفات مخلوقوں کی صفات کے مشابہ نہیں۔ تو بالکل یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے، اس طرح کی توحید بیان ہونی چاہیے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اسے تنہا اور یکتا مانا جائے، یہ توحید ہے۔ جب اللہ رب العزت کو یہ مان لیا اور انبیاء نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، پھر ایسے میں ان کی بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے؟ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔